الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ پاکیزہ ترین ہستی ہے کہ جس کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، آزمائشوں سے گزرے، کامیاب ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر فائز کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ چند بڑی بڑی آزمائشیں جن کا سامنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کرنا پڑا وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش والد کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب والد کو توحید کی دعوت دی، والد نے کہا کہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی۔ اور اس کے بعد دوسری آزمائش، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک لمبا عرصہ اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ایک لمبا عرصہ دعائیں نہ ہونا بھی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ کے در کو نہیں چھوڑا، التجائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ اب جو ہی اللہ نے اولاد عطا کی تو ساتھ ہی حکم ہو گیا کہ بے آب و گیا وادی میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑاؤ۔ وادی مکہ مکرمہ میں، جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا ہے، کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا۔ خانہ کعبہ کے بس وہ نشانات تھے، آبادی کوئی نہیں تھی۔ اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑا، اور ایک وقت آیا کہ کھانا پینا سب کچھ ان سے ختم ہو گیا۔ ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئیں، اور ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو جاری کر دیا۔ تو یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی۔ پھر وہی بچہ جب بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش سے دوچار کر دیا کہ اس بچے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو پھر یہ بھی ایک آزمائش تھی جس میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ یہ چھوٹی آزمائشیں نہیں تھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی آزمائش، سفر پر جا رہے تھے تو بیوی ایک سفاک اور جابر حکمران کے پاس چلی گئی۔ وہاں مائی ہاجرہ نے دعائیں کی، اللہ کی مدد آئی تو کامیاب ہو کر واپس آ گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی آزمائش وہ یہ کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، اور حاکم وقت اور بتوں کے پجاری غضبناک ہوئے۔ مختصر وہ تفصیل سے واقعہ جو ہے وہ سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب خلا میں تھے تو فرشتہ آ گیا۔ آزمائش تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی۔ فرشتہ آ گیا، اگر آپ کہتے ہیں تو بارش برسا کے اس آگ کو ٹھنڈا کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش سے گزرے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامات دیے۔ تا نسوزی در تنور چون خلیل کہ بیابی نصرت رب جلیل۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کڑی آزمائشوں سے گزرے۔ یہاں ایک چیز بڑی قابل غور ہے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا اور ذبح کرنے لگے، آخری وقت تک نہ بیٹے کو پتا تھا نہ باپ کو پتا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کیا کیا ہے۔ آیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں گے کہ یا نہیں کریں گے؟ تبھی تو آزمائش تھی۔
اگر پہلے ہی پتہ ہوتا کہ بس یہ میں نے پروسیس کرنا ہے، بچے نے ذبح نہیں ہونا، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، پہلے ہی پتہ ہوتا کہ آگ گلزار بن جانی ہے، تو پھر اتنی سخت آزمائش نہیں تھی۔ سخت آزمائش اسی شکل میں بنتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دونوں حالتوں میں نہیں پتہ تھا کہ رب العزت نے ان کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے۔ اقبال نے کہا نا، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خم ابھی، اپنے سینہ میں اسے اور ذرا تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، عشق فرمودہ قاصی سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ یہود کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہمارے ہیں، قرآن نے فیصلہ بھی کیا کہ ہمارا ان سے صحیح تعلق ہے۔ تو یہ منصب امامت انہیں آزمائشوں سے گزر کر ملا، بڑی آزمائشوں سے انہیں دوچار ہونا پڑا، ثابت قدم رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ میں نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے یقیناً بہترین نمونہ ہے۔ یہ عظیم نبی ہیں، قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ رحمت للعالمین، ساری انسانیت کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ عظیم نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ ہم درود دیکھیں نا جو نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کے نام سے ہے کہ اپنے نبی پر بھی ہم درود پڑھ بھیجتے ہیں تو ان پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وما علینا الا البلاغ۔